بہت بڑی خبر ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما وزیر اعلیٰ KP کے علی امین گنڈاپور کی ملاقات ہوئی ہے۔ اس ملاقات میں علی امین گنڈاپور نے عمران خان کے حوالے سے کیا موقف رکھا، عمران خان کی رہائی یا پاکستان تحریک انصاف کے اوپر جو کچھ اس وقت ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے، اس حوالے سے علی امین گنڈاپور کا کیا کہنا تھا، یہ آپ کو بتاؤں گا۔ اور عمران خان کی اب حکومت میں یا اقتدار میں واپسی ہونے جا رہی ہے، اس حوالے سے مسلم لیگ نون کے رہنماؤں یا حکومتی وزراء کی جانب سے جو سٹیٹمنٹ سامنے آ رہی ہیں، اس سے یہ چیز تو واضح ہے کہ عمران خان ہی اس وقت ایک ایسے شخصیت ہیں جو اس ملک کو صحیح ڈائریکشن پہ لے جا سکتے ہیں۔ اور علی امین گنڈاپور نے وہ کر دکھایا ہے کہ جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ علی امین گنڈاپور کی اس ملاقات کے بعد سیاسی حلقوں میں اس وقت بہت زیادہ بے چینی چھا چکی ہے۔ اسلام آباد کے اندر ہلچل ہے، کیونکہ گزشتہ روز سے نائے کرام ایسی خبریں ہمیں دیکھنے کو ملی کہ بہت زیادہ اب ہلچل مچائی جا رہی ہے۔ اب یہ آنے والا جو ہفتہ ہے، یہ ہفتہ بہت ہی اہم سمجھا جا رہا ہے عمران خان کے کیسز کے حوالے سے، پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے۔ گزشتہ روز نجم سیٹھی کی جانب سے ایک پیشگوئی کی گئی کہ ان کی چڑیا نے ان کو خبر دی ہے کہ ملک میں آئندہ چند روز میں ایمرجنسی لگ سکتی ہے اگر تحریک انصاف یا عمران خان اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹتے ہیں، اسی طرح اپنے موقف کے اوپر ڈٹے رہتے ہیں تو پھر ملک آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اگر ملک آگے نہیں بڑھے گا تو پھر ایمرجنسی ہی لگائی جا سکتی ہے۔ ایمرجنسی کی صورت میں ان کا اشارہ مارشل اللہ کی طرف تھا کہ مارشل اللہ ہی پھر ملک میں چلے گا۔ اس کا پاکستان تحریک انصاف نے رد عمل دیا کہ اگر مارشل اللہ لگانا ہے تو پھر سو بسم اللہ مارشل اللہ لگائیں۔ مارشل اللہ سے جو مسائل ہیں وہ حل نہیں ہوں گے، یہ مسائل حل اسی صورت ہوں گے جب اڈیالہ جیل کے اندر بیٹھا عمران خان باہر آئے گا، کیونکہ عوام اس وقت عمران خان کی دیدار کے لیے ہر وقت انتظار کر رہی ہے۔ اپنے مرشد کو دیکھنے کے لیے عوام اس وقت بے چین ہے۔ تو عمران خان جب جیل سے باہر آئیں گے اسی صورت ہی ملک کے جو حالات ہیں یہ بہتر ہو پائیں گے، اور اس کا اندازہ مسلم لیگ نون کو، اس حکومت کو، طاقتور حلقوں کو بخوبی ہے۔ اسی لیے تحریک انصاف کو بار بار پیغام پہنچایا جا رہا ہے، مگر تحریک انصاف اپنا موقف واضح رکھ رہی ہے کہ اگر مذاکرات کرنے ہیں تو پھر مذاکرات کے لیے باقاعدہ ماحول بنایا جائے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ مذاکرات کی باتیں بھی کریں اور مذاکرات کا پیغام بھی بھیجیں، مگر دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کو سائیڈ لائن لگانے کے لیے ہر ہتھ کنڈا، ہر جو ان کا پلان ہے یا ہر فارمولہ وہ آپ اپناتے رہیں۔ اب عمران خان کے حوالے سے مسلم لیگ نون کے سابق رہنما، سابق وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کی جانب سے ایک سٹیٹمنٹ سامنے آتی ہے۔ یہ سٹیٹمنٹ سنیں، اس کے بعد پھر علی امین گنڈاپور نے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کے حوالے سے ملاقات میں جو کچھ انہوں نے انکشافات کیا یہ آپ کو بتاؤں گا۔ مفتاح اسماعیل صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان کو موجودہ اسٹیبلشمنٹ سے مسئلہ ہے جو ان کے حق میں نہیں ہے۔ کراچی سے ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے، یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو اگر اشارہ ملے تو وہ پھر سے ساتھ ہو جائیں گے، ان میں جمہوری جذبہ نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو آپ کو لائے گا وہ آپ کو نکالے گا۔ اس وقت سیاست پرو اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو رہی ہے، یہ ان کی غلط فہمی ہے، ان کی بھول ہے کہ عمران خان اس وقت کسی اشارے کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس وقت اگر عمران خان کو کسی کا بھروسہ ہے تو وہ ہے صرف اور صرف عوام۔ عوام اس وقت عمران خان کی طاقت ہے اور عمران خان کو اس چیز کا بخوبی اندازہ ہے۔ گزشتہ روز ناظرین SCF کی جو اہم ترین اجلاس ہوا ہے، اس اجلاس میں چاروں جو صوبائی وزراء اعلیٰ ہیں یہ اس اجلاس میں شریک ہوئے، اور آرمی چیف وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اس اجلاس میں موجود تھے۔ SIFC کا یہ اہم ترین اجلاس ہوا۔ SIFC کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ آرمی چیف جناب عاصم منیر صاحب نے گزشتہ PDM کی حکومت کے دوران یہ ایک پلیٹ فارم قائم کیا تھا۔ اس پلیٹ فارم کے تحت ملک کے اندر جو سرمایہ کاری تھی وہ لانے کا اقدام اٹھایا گیا۔ اس حوالے سے اب گزشتہ روز اجلاس ہوا، اس اجلاس میں علی امین گنڈاپور نے بھی شرکت کی۔ اس اجلاس کے بعد علی امین گنڈاپور نے میڈیا سے گفتگو کی۔ اس گفتگو میں آرمی چیف سے ملاقات کے حوالے سے علی امین گنڈاپور نے جو ہے اہم ترین انکشاف کیا۔ علی امین گنڈاپور کہتے ہیں کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب سے 2 بار بات ہوئی ہے، لیکن جو بات کرنا تھی اس کا ماحول نہیں ملا۔ اپنے صوبے کے شیئر پر کوئی سمجھوتا نہیں کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کے حوالے سے یا پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب سے بات کرنا چاہتا تھا اور بات 2 بار کرنے کی کوشش کی، مگر
जो बात मैंने करनी थी उसका माहौल नहीं था। इस मामले पर बातचीत अलग से शुरू है। जब वैसे ही बात करने का मौका मिल रहा है तो ऐसी जगह पर बात करने की जरूरत नहीं जहां ना माहौल था, ना मौका था और दीगर लोग भी मौजूद थे। इनका कहना यह है, अली अमीन गंडापुर साहब ने इनडायरेक्टली ये मैसेज, ये पैगाम पहुंचा दिया है कि बातचीत चल रही है आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब से या एस्टेब्लिशमेंट से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से। चूंकि तहरीक इंसाफ भी चाहती है कि बातचीत का माहौल बने, मुल्क के अंदर मुआशी और सियासी इस वक्त जो जंग जारी है ये बंद हो। अली अमीन गंडापुर का कहना था कि इमरान खान पाकिस्तान के लिए बातचीत करने को तैयार हैं, इनसे मुलाकात भी की जा सकती है, बहुत जल्द बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। ये अली अमीन गंडापुर जिस तरफ इशारा कर रहे हैं और जिस जज्बे से या जिस अंदाज से ये बात कर रहे हैं, इससे ये बात वाज़ेह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब ग्रीन सिग्नल मिलने जा रहा है या अब मिल चुका है, क्योंकि अब ताकतवर हलकों को, कंपनी को भी अब एहसास हो चुका है कि अब मजीद हम तहरीक इंसाफ को साइडलाइन नहीं कर सकते हैं। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि SIFC का एजेंडा अलग था, बाहर से किसी मुल्क की सरमाकारी आती है तो वेलकम करेंगे। इजलास में फाटा में टैक्स की मुखालफत की और सूबे के तहफुजात से आगाह किया। विफाक सूबे के फंड्स फौरी जारी करे, अवाम को रिलीफ देने के लिए हर हद तक जाएंगे। हमारे वाजिबात अदा ना किए गए तो फिर ज्यादती होगी, अवाम पर अपने तरीके से टैक्स लगाएंगे। बजट बेहतरीन पेश किया है, अवाम का हक बनता था, हमने रिलीफ दिया है, हमारे पास विजन भी है और काम करना भी हम जानते हैं। KP की हुकूमत ने सबसे पहले इस बार जो अपना सालाना बजट है वो पेश किया है और इस इकदाम से कहा जा रहा है कि तहरीक इंसाफ ने ये एक जबरदस्त मूव खेली है। चूंकि खैबर पख्तूनख्वा ने पहले बजट पेश कर दिया है, अब इसके बाद विफाक को खैबर पख्तूनख्वा के जो फंड्स हैं वो जारी करने पड़ेंगे। अब जरा इकराम आपको बताते हैं कि कैसे अब जो हुकूमत है इनकी इन्होंने अपनी हार मान ली है और इस वक्त सियासी हलकों में बेचैनी है, परेशानी है, वो बढ़ती जा रही। अता तारे ने कहा कि एक इत्तेहाद का पैगाम गया है। अली अमीन गंडापुर ने मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई है। अली अमीन गंडापुर से लाइटर टोन में बात हुई है। अता तारे का कहना था कि SIFC से 6 डेस्क बनाए जाएंगे। इस फैसले को चारों वज़रा ने सराहा। वज़ीर-ए-आज़म ने वाज़ेह कर दिया है कि कर्ज नहीं चाहिए, हमारी तमाम तवज्जो सरमाकारी पर होगी। इन्होंने कहा कि मुल्क के अंदर अब जो एक के बाद एक सरमाकारी आ रही है, मगर हमें नहीं नजर आ रही कि वो सरमाकारी कहाँ आ रही है, किसकी जनब से सरमाकारी आ रही है। अता तारड़ ने यह कहा कि अली अमीन गंडापुर से लाइटर मोड में बात हुई है। इनका इशारा था कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हमने गो हेड दे दिया है, अब तहरीक इंसाफ से जो है हम मुज़ाकरात के लिए बिल्कुल तैयार हैं, क्योंकि हुकूमत की अब बस हो चुकी है। हुकूमत ने हार मान ली है कि तहरीक इंसाफ के सिवा हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अब तक लेते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।